الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرات المحترام طلبہ اعزام، اس اللہ کے بڑے خوبصورت سے گھر میں آپ خوبصورت دوستوں کے ساتھ خوبصورت ممبر پر بیٹھ کر اللہ رسول کی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. ہر سال الحمدللہ قاری صاحب کی دعوت پر حاضری ہوتی ہے. قاری صاحب کا پروگرام تو کچھ لیٹ تھا، لیکن مجھے کچھ سفری مجبوریاں تھیں، قاری صاحب نے جلدی رکھ لیا. سردی بڑھ گئی تھی لیکن پروگرام کو دیکھ کر گھٹ گئی. اصل میں بہت سے میرے تجربات ہیں. پورا عالم ہم دین والوں کو لاوارث سمجھتا ہے، جبکہ ہم ہی وارث والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام وارث ہے کہ میں سب کا وارث. ہم لاوارث نہیں ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ بڑا عجیب ہے. جب بھی ہر سال کتاب المغازی پڑھاتا ہوں طلبہ کو، تو اس میں اس کا ذکر آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہو گئی، اور اس میں بھی ایک بڑا راز تھا کہ لوگ اسلام کو جیتے ہوئے جیتنے والے مذہب کے طور پر قبول نہ کریں، سچے مذہب کے طور پر قبول کریں. ورنہ جیتی ہی پارٹی کو ہر ایک سلام کرتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہاں جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں عشق و محبت کا مسئلہ ہے. جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے. اس لیے وہ حدیث جس کو دلائل نبوت میں سب سے اونچی حدیث سمجھا جاتا ہے کہ ہرقل بادشاہ نے اپنے دربار میں پوچھا تھا ابو سفیان سے، تو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان
ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں؟ تمہارے قریش والوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان؟ انہوں نے کہا جنگیں ہوئی ہیں۔ تو کہا کہ وہ ہمیشہ جیتے ہیں یا ہارے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا کبھی وہ جیتے کبھی ہم جیتے، کبھی انہوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا، کبھی ہم نے ان کے آدمیوں کو مارا۔ فرمایا کذالک الرسل، فرمایا یہی رسول ہونے کی علامت ہے، لیکن والعاقبۃ للمتقین، لیکن انجام ایمان والوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سچے مذہب کے طور پر قبول کریں، یہ نہیں کہ جیتنے والا مذہب ہے، جیتی پارٹی ہے، پھر تو آزمائش ہی ختم ہو جائے۔ بولو بھائی، اگر کوئی سوال کرے ایم سی کیوز جس کو کہتے ہیں، معروضی سوال کرے کہ پاکستان کس نے بنایا، قائد اعظم نے بنایا یا عمران خان نے، تو ذرا بھی سینس رکھنے والا طالب علم کہے گا بھئی وہ عمران خان تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا ہوگا جب پاکستان بنا ہے، یا نکاح سا بال تھا، تو یہ تو قائد اعظم نے ہی بنایا ہے۔ نہیں، وہ سوال کرنے والا ایسا ملتا جلتا سوال کرے گا کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بنایا ہے یا قائد اعظم نے بنایا ہے یا لیاقت علی خان نے، تاکہ اس زبان تب جا کر وہ آزمائش مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ایسا رکھا ہے کہ اس میں آزمائش ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ تم عشق و محبت کا ثبوت دیتے ہوئے حق کے ساتھ رہو۔ تو خیر، اس روایت میں کفار نے ایک نعرہ لگایا جب وہ جیت گئے بظاہر، اولو حبل، حبل بت زندہ باد، اولو حبل۔ تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ سے پوچھا ہم کیا نعرہ لگائیں؟ تم کو اللہ اعلی واجل، اللہ سب سے اونچا ہے۔ پھر کفار نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، عزا بت ہمارا ہے، اے مسلمانوں تمہارا نہیں۔ تو صحابہ نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کیا نعرہ لگے؟ کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ میرے دوستو، یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ ادارے، یہ مسجدیں، یہ خدا کے گھر، مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں اور مدرسے مسجد نبی میں صفہ کی بیٹی ہے۔ جس طرح پیغمبر سلام کو کہہ دیں ان شانی کا والابتر، اے اللہ کے نبی آپ کا دشمن دم کٹا ہے، اس کی اولاد چلنے والی نہیں، آپ کا دشمن کی اولادیں چلنے والی نہیں، چاہے وہ اولادوں والے ہیں، لیکن آپ کا نام ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ میرے دوستو، اللہ رسول سے نسبت رکھنے والی چھوٹی سی چھوٹی کی بھی اگر کوئی چیز ہے، جس طرح قیامت تک رسول اللہ کا نام رہنے والا ہے اور قیامت کے بعد رہنے والا ہے، اس کی نسبت والی چیزیں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حفاظ کرام کیا قبر میں جاتے اپنا قرآن بھول جائیں گے؟ کیا میدان محشر میں اپنا قرآن بھول جائیں گے؟ کیا جنت میں اپنے علوم کو بھول جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اگر بھول جاتے کبھی نہ کہا جاتا قاری قرآن کو میدان محشر میں، کہا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، میدان محشر میں کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اس کو وہاں بھی قرآن یاد ہے کہ پڑھتا جا چڑھتا جا، اور جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور اللہ پوچھیں گے اے جنتیوں میں نے تمہیں نعمت دے دی، کوئی اور مانگو، وہ کہیں گے اللہ ایسی نعمتیں دے دی جو ہمارے کانوں نے کبھی سنی نہیں، آنکھوں نے دیکھی نہیں، دل میں خیال نہیں آیا، ہم آپ سے اور کیا مانگے؟ اللہ فرمائے گی ارجعوا الی علمائکم، اپنے علماء کے پاس جا کر پوچھو کہ اور کیا مانگنا ہے۔ کب تک مولویوں کے سے جان چھڑاؤ گے؟ دنیا میں بھی چھڑا نہیں سکتے، دنیا میں بھی چھوٹتی، یہاں بھی قدم قدم پر ضرورت ہے۔ سب ہڑتالیں ہو رہی، ڈاکٹر ہڑتال کر رہے، سب علماء نے کبھی ہڑتال کی؟ مدرسوں میں کبھی ہڑتال ہوئی؟ کیوں؟ یہ عجیب بات ہے۔ آج سنو کیوں ہڑتال نہیں کرتے؟ امام صاحب ہڑتال نہیں کرتے، نماز نہیں ہوگی، یہ چلو مسجد بند ہے۔ کیوں ہڑتال نہیں کرتے؟ سورج نے کبھی ہڑتال کی؟ چاند نے؟ ہواؤں نے؟ کیوں؟
اس لیے کہ فطری نظام ہے، دین انسان کا فطری نظام ہے، ہر شے کے بغیر گزارا ہے، دین کے بغیر گزارا نہیں، ہر شے کے بغیر گزارا ہے۔ دنیا کی تو مختصر سی زندگی، یہاں تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، افسر کی ضرورت ہے، سب ہے، لیکن جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں ان میں سے کسی کی ضرورت ہے؟ کسی حدیث میں آتا ہے ڈاکٹر چاہیے، وہاں ڈاکٹر تاکہ کی دکان ہو، ہاسپٹل ہوگا، بابلپور کا اسپتال ہوگا، وہاں کوئی ہے؟ کسی پروفیسر کی ہے؟ کوئی انجینئر کی ضرورت ہے؟ بتاؤ، کسی کارخانہ دار کی ضرورت ہے؟ کسی ذمہ دار کی ضرورت ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی کہے گا اللہ کے نبی، اللہ میں چاہتا ہوں کھیتی کروں، اور میں جنت میں کیا کچھ نہیں تجھے مل گیا، کھیتی کا شوق ہے، لے بیٹھ کے دیکھ کیسے کھیتی ہوتی ہے، زمین ہموار ہو جائے گی، بیج پڑ جائے گا، پیدا ہو جائے گی، کٹ جائے گی، ڈھیر لگ جائے گا، پہاڑوں جتنا، کہا کہ لے خوش ہو جا۔ ایک سامنے ایک بدو بیٹھا تھا، بدو۔ اب بدو لوگ جو ہے یہ بکریاں اونٹ ہی پالتے ہیں، وہ کہہ رہے اللہ کا نبی یہ کوئی انصاری ہوگا جن کو کھیتی باڑی کا شوق ہے یا فریشی ہوگا، ہمیں تو شوق نہیں، ہم تو گائے بھینس چرانے والے لوگ ہیں۔ علماء اپنے علماء سے جا کر پوچھو، وہاں بھی علماء کی ضرورت ہے۔ اب علماء کے پاس جنتی آئیں گے، اس کا مطلب ہے کہ مولویت کی سند وہاں ختم نہیں ہوگی، وہاں بھی چلے گی، وہاں جو علماء کا الگ مقام ہو سب پہچان گئے یہ مولانا صاحب ہے، بھائی ان کے پاس جانا ہے۔ ایک عالم نہیں، الا علمائکم، یعنی جو تمہارے اپنے علماء ہیں جن سے تعارف، جب تک اعلان نہیں ہوگا دل میں وسوسہ رہے گا، کیونکہ جب کچھ چیز اناؤنس ہو جاتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے میرے دوستوں، اب بات پکی ہو گئی۔ اس لیے انسان نکاح کرتا ہے، کتنی آپس میں منگنی پر کتنے بھی آپ آپس میں معاہدے کر لیں، لیکن جب دو گواہوں کے درمیان بیٹھ کر اعلان ہوتا ہے تب جا کر بات پکی ہوتی ہے، ورنہ وسوسہ ہے کسی وقت ٹوٹ سکتا ہے۔ اپنے علماء سے جا کر پوچھ، وہ کہیں گے اللہ تعالی سے، پھر اللہ اعلان فرمائیں گے اے جنتیوں میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں، کبھی ناراض نہیں، اب اطمینان ہو جائے گا۔ میرے دوستو، یہ تو وہ مقام اور مرتبہ ہے، یہ وہ علوم ہے جو فطری علوم ہے۔ یہی میں کہتا ہوں الحمدللہ، آدھی دنیا میں گھوما ہوں، مختلف زبانوں کے لوگ اگر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز آسان نہیں ہے، اور چیز آسان، قرآن آسان ہے۔ یہاں تک کہ میں اور آپ جو اردو بولنے والے، ہمیں بھی اردو پڑھنا مشکل ہے، ہمارے بچے کے لیے اردو تعلیم کے لیے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس کی اردو اچھی ہو جائے، اس کو شاعری سمجھ نہیں آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یاد نہیں ہوتی، لیکن چھوٹا سا بچہ جو بالکل ناسمجھ ہے اس کو بھی قرآن یاد ہے، بلکہ ماؤں کی گودوں کے اندر بھی کتنوں نے قرآن یاد کر لیا۔ ماں کی گود میں ماں تلاوت کرتی ہے اور وہ دودھ پیتا ہے، بڑا ہوا جتنا ماں پڑھتی تھی اتنا اس کو قرآن یاد ہو گیا، کیونکہ یہ فطری چیز ہے، اللہ نے یہ ہر انسان کے لیے اتارا ہے، یہ کتاب ہر انسان کے لیے، اور اس کو آسان کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مولا کا یسرنا القرآن للذکر، ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو ذکر کے لیے، اور ذکر کے دو معنی لکھا ہے، ذکر کا ایک معنی یاد کرنا اور ذکر کا دوسرا معنی نصیحت پکڑنا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کو یاد کرنا بھی آسان ہے اور اس سے نصیحت پکڑنا بھی آسان ہے۔ آج تک عالم میں جن لوگوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا وہ اسلام قبول کر لیا، فلک یسرنا پڑھنے سے ویسے آسان نہیں ہے، فرماتے یسرنا، ہم نے آسان کیا ہے، آسان ہے یسرنا، اس کو تم آسان نہ سمجھو، تم کسی لغت کی دوسری چار باتیں یاد نہیں کر سکتے، تمہیں انگریزی کا مضمون یاد کرا جائے رٹا لگا لگا کر بال سفید ہو جاتے ہیں اور پھر بھی بھول جاتے ہیں، وہ بھی خلاصے ہوتے ہیں، کوئی یاد بھی کرتا ہے تو سمری کا مطلب کیا ہوتا ہے، خلاصہ یاد کر لے اس مضمون کا، لیکن یہاں خلاصہ نہیں، یہاں تو زیر و زبر کا بھی خیال کرنا ہے، یہاں تو حروف کا بھی خیال کرنا ہے، یہاں تو ادائیگی کا بھی خیال کرنا ہے، بلکہ ادائیگی کے اندر جو رسول اللہ نے طریقہ اختیار کیا اس کا بھی خیال کرنا ہے۔
جب قاری صاحبان بیٹھے، میں تو قاری نہیں، لیکن لاتا منا جب پڑھتے تو کس طرح پڑھتے؟ وہ ہونٹوں کو گول کرتے، لاتا من سے پڑھتے رہتے، کیونکہ رسول اللہ نے ایسا کیا ہے، یعنی بات صحیح غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو۔ جس قرآن کی پڑھنے کی ادا بھی محفوظ ہو اور ادا بھی یاد ہو جاتی ہو میرے دوستو، اب بتائیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کیا نہیں، آسان نہیں ہے، تم سمجھو کہ آسان ہے؟ جس کا ایک ایک حرف آسمانوں سے اترتا تھا، 70,000 فرشتے پروٹوکول کے جو ہے وہ 7 پروٹوکول کے طور پر آیا کرتے تھے، اور پیغمبر سلام پر جب وہ حرف اترتا تھا آپ کو پسینے میں غرق ہو جایا کرتے تھے پیغمبر سلام، اور پسینہ ایسے سردی کے موسم میں چلتا تھا جیسے آپ کی رگ پھٹ گئی ہو اور خون نکل رہا ہو، اس طرح پسینہ چلتا تھا۔ لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہم نے آسان کر دیا۔ آج امت کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہیں، اللہ نے اپنا انسان بتایا ہے، ورنہ قرآن تو سمندر ہے، اس میں اتنے علوم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے قیامت تک لوگ اس سمندر میں غوطے لگا لگا کر موتی نکالتے رہیں گے، لیکن قرآن کے موتی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، جیسے اس کی شان غیر محدود ہے اس کی شان بھی غیر محدود ہے۔ پڑھنے والا روزانہ پورا قرآن پڑھ لے، اس کا پیٹ نہ بھرے، سمجھنے والے زندگیاں اس کے اندر اپنی لگا دیں اور اپنی زندگیاں پوری غرق کر دیں، پھر بھی اس کے موتی ختم نہ ہو۔ میرے دوستو قرآن کی ایسی شان، لیکن پھر کتنا آسان کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن یاد کر دیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ہم اگر اس قرآن کو پتھر پر جو پہاڑ پر نازل کر دیتے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کے مطلب، لیکن ہم نے سینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ تو انا ہم نہ نزلنا ذکر، ہم نے یاد کیا، انا لہ لحافظ، ہم حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں، جب ہم نے کہا تو ہم حفاظت کریں گے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محافظ قرآن ہیں، ان کا نام ہم نے حافظ رکھ دیا، حافظ رکھ دیا کہ قرآن کے محافظ ہیں، دراصل قرآن ہمارا محافظ ہے، قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے کہ مجھے بتاؤ، جہاں پر شاہی خزانہ رکھا ہو تو وہاں بادشاہ کی طرف سے پہرے دار بھی ہوں گے یا نہیں؟ بولو بولو بھائی، کہیں گورنر رہتا ہے وہاں پہرے دار ہے، کہیں کوئی وزیر رہتا ہے پہرے دار ہے، کہیں کوئی اہم شخصیت رہتی ہے تو پہرے دار ہے، جہاں خزانے ہیں بینک کے اندر پیسہ ہے وہاں پہرے دار ہے، تو جس کے سینے میں اللہ کی امانت ہے وہاں کوئی پہرے دار نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، آپ کو کیا پتا ایک ایک بچے کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے بطور پروٹوکول اور حفاظت کے چلتے ہیں، آپ کو کیا پتا؟ اور آپ سمجھے اکیلا پھر رہا، اکیلا نہیں پھر رہا، کیونکہ اس کے سینے کے اندر شاہی امانت ہے، زیادہ شاہی پروٹوکول اس کے ساتھ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے علماء صلی اللہ علیہ وسلم پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ بدماشوں کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں یا نہیں؟ بولو، تو نیکوں کے ساتھ فرشتے نہیں ہوں گے؟ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ اگر کوئی آدمی بدماشوں کے پاس چلا جائے اور ان میں بیٹھنا شروع کر دے تو وہ بدماش ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ وہاں شیاطین کی کثرت ہوتی ہے، فرشتے نفرت کے طور پر الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر دعوت کی نیت سے جائے کہ میں نے ان کو دعوت دینا ہے تو خدا کی مدد اس کے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس کی نیت پر ہے۔ اگر گپ شپ کے لیے گیا ہے تو اس کے ساتھ جو حفاظت کے فرشتے الگ ہو جائیں گے تو شیاطین غالب ہو جائیں گے۔ اور جب بدماش آدمی نیکوں کے پاس آئے گا تو اس کے شیطان فرشتوں کو دیکھ کے بھاگ جائیں گے، جب بھاگ جائیں گے تو وہ نیک ہو جائے گا، نیکی سیکھ لے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جن نے بادشاہ چھوڑی، اللہ کے لیے بادشاہ چھوڑ دیا، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ چھوڑ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں دین کو؟ کیا سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے یتیم فقیر مسکین جو ہے یہی لوگ بس دین سیکھنے والے سکھانے والے، اور میاں تم ان کی قیمتیں نہیں جانتے کہ یہ کتنے قیمتی لوگ ہیں۔ حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی کامیاب بادشاہ نے اپنے بیٹے کو اپنا جان نشین، سچا جان نشین بنانے کی کوشش کی ہے تو اس نے اس کو جنگلوں میں بھیجا ہے، اطالیق کے حوالے کیا ہے، جو ان کو مارا بھی کرتے تھے، جنگل میں دوڑایا بھی کرتے تھے، بھوکا پیاسا بھی رکھتے تھے، اور کہتے تھے تو نے مستقبل میں بادشاہ بننا ہے،
اس لیے تجھے تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ چنانچہ عثمانی خلیفہ سلطان فاتح، سلطان محمد فاتح، محمد نام ہے فاتح تو اس کا پھر لقب پڑ گیا، قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا، جس کے ہاتھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اور فرمایا اذا ہلک کسریٰ اذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ، جب قیصر ایک بار قتل ہو جائے گا تو دوبارہ دنیا میں کبھی کوئی قیصر نہیں آئے گا۔ اور فرمایا کہ جو قسطنطنیہ کو فتح کریں گے، فرمایا مغفور لہم، ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس کے بارے میں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں کہ باپ نے جنگل میں بھیج دیا تھا، جنگل میں عام فوجیوں کے ساتھ رہتا تھا، وہی کھاتا پیتا تھا اور محنت اور مشقت کرتا تھا۔ جب اس کے والد کا انتقال ہوا، یہ جنگل میں تھا، اس کو وہاں سے لایا گیا۔ اب اس رگڑے اور مجاہدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل پہلا جو اجلاس ہوا ہے، پہلا پارلیمنٹ کا اجلاس کیا تو اس نے سب سے پوچھا کیا مہم کرنی چاہیے، کیا مہم کرنی چاہیے؟ مشورہ دینے والے نے کہا فلاں ملک پر ادھر جہاد کرے، ادھر جہاد کرے، ادھر آسان ہدف بتائے۔ انہوں نے کہا بادشاہ آپ کا کیا 20 سال کی عمر ہے؟ کہا کہ میرا ہدف تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے۔ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یہ قسطنطنیہ فتح کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ نے زبان سے نکال دیا ہے۔ کہا آسان ہو یا نہ ہو، جب تک یہ ہدف حاصل نہیں کروں گا چین سے نہیں بیٹھوں۔ حکیم الامت تھانوی، میں نے ایک مثال دی ہے، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا میں دین داروں کو رگڑے ملتے ہیں، دین والے رگڑے کھاتے ہیں، مجاہدے برداشت کرتے ہیں، دراصل ان کو جنت میں بادشاہ بنانا ہے۔ ان کو کیا بنانا ہے؟ بادشاہ۔ ہاں، انہوں نے حکومتیں کرنی، اس لیے یار رگڑے کھا رہے ہیں۔ حقیقت حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، ایک بار ایک حدیث پڑھا رہے تھے، بخاری کی حدیث ہے کہ جنت کہے گی میں نہیں بھری، جہنم کہے گی میں نہیں بھری، تو اپنا قدم رکھ دے گا اللہ تعالیٰ، قدم کی تجلی رکھے گی، دوہری ہو جائے گی، اللہ میں بھر گی، بس بس بس، کیونکہ اس کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں کریں گے، کیونکہ شان عدل کے خلاف ہے کہ بغیر قصور کے جہنم میں ڈال دے کسی کو۔ وہ تو قصور واروں کو معاف کرتے ہیں، تو بغیر قصور کے کیسے ڈال دے؟ بولو بھائی۔ فضل کرے تھے بخشے دامن میں رنگے منہ کالے ہو، عدل کرے تھے تھر تھر کمبن اچھی خانہ والے ہو۔ لیکن ینشئ خلقا للجنہ، حدیث میں آتا ہے کہ جنت جب رہ جائے گی، اللہ میں بھی نہیں بھری، اللہ مخلوق پیدا فرما دے گا۔ ان کا کہیں گے جاؤ جنتوں میں رہو جا کر۔ تب طالب علم لوگ ہوتے ہیں، بہت سادہ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اور جتنے چلاک ہو لیکن بہت سادہ ہے۔ ایک بار کراچی میں ہمارے ایک دوست کی شادی تھی، وہ کاروباری دوست تھا، اس کو مولوی صاحب نے نصیحت کی بھائی اپنی ولیمے میں طالب علموں کو بھی بلانا، طالب علموں کو بلانا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے جس ولیمے میں مسکین شامل نہ ہو وہ بے برکت ہے۔ سن لو باولپور کے لوگوں، تو اسے بڑی بڑی گڑیاں بلا دو، مسکینہ بھی صدا کرو۔ باول نگر میں نے جب سے یہ کہا ہے تو ماشاءاللہ وہ باقاعدہ حصہ رکھتے، کہتے ہم یہاں تو نہیں بلاتے، ان کے لیے ولیمہ وہیں بھیج دیتے ہیں ہمیشہ، اللہ کا شکر ہے۔ ورنہ پھر وہ قصہ ہوگا جو حضرت خان میں لکھا کہ نواب صاحب کی اماں فوت ہو گئی، تو جب نواب صاحب کی اماں فوت ہوئی تو وہ نواب صاحب نے وہ جیسے رواج ہے مدرسے کے طالب علم بلا لیے، قرآن وغیرہ پڑھوایا، انہوں نے دعا کر دی، بعد میں کھانا بہت اعلیٰ بنایا، بیچارے دال روٹی کھاتے تھے، اس زمانے میں دال روٹی چلتی، اس زمانے کی پتہ نہیں دال روٹی کیسی ہوتی۔ ہمارے والد صاحب 1934 میں دارالعلوم دیوبند میں چین سے آ کر داخل ہوئے تھے، 1934 میں، فرمایا کہ ایک روٹی صبح ملتی تھی، ایک شام ملا کرتی تھی، 24 گھنٹے میں 2 روٹیاں ہوتی تھیں، اور دال بھی فرماتے تھے کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ملتی تھی، پک گئی تو ٹھیک ہے، نہیں پک گئی تو ٹھیک ہے۔ اس لیے والد صاحب کو آخر تک یہ عادت رہی پانی سے روٹی کھانے کی۔ کوئی طالب علم آ جاتا چھوٹا سا سالن، کیونکہ پہلے وہ فریج تو ہوتے نہیں تھے، والد صاحب آخر میں مطالعے کے بعد آخر میں کھانا کھاتے، پھر چہل قدمی تھوڑی کرتے، تو عشاء کے بعد ہم مغرب کے بعد کھاتے، وہ عشاء کے بعد کھاتے، تو سالن ہوتا، کوئی چھوٹا طالب علم جو دیر سے گھر سے آیا ہوتا، خصوصاً جمعے کی شام کو اس کو دال نہ ملتی تو گھرے آ جاتا ہمارے گھر، بی بی جی سالن ہے، ہماری اماں کو بی بی جی کہتے۔ والد صاحب تو پنجابی سمجھتے نہیں تھے لیکن والدہ سمجھتی تھی،
کی گل ہے روٹی تو لب گئی مینوں سالن نہیں لبا. تو والد صاحب کو چونکہ پنجابی نہیں آتی تھی تو وہ والدہ سے پوچھتی کیا کہتا ہے بچہ, کیا کہتا ہے؟ کہتا نہیں کچھ نہیں کہتا, آپ کھانا کھائیں. نہیں یہ کچھ کہتا ہے. وہ کہتا ہے یہ سالن ختم ہو گیا, میرے پاس سالن نہیں ملا, مدرسے میں روٹی مل گئی, بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ. وہ نہیں مجھے ملا. تو والد صاحب فرماتے ادھر آؤ. وہ اپنی کولی میں, کولی سمجھتے ہو چھوٹے برتن میں, وہ سالن اس کو ڈال دیتے اور پانی کے ساتھ روٹی کھا لیتے. متعدد بار ہم نے دیکھا. کہتا طالب علم کی عادت ہے, شامل نہیں ملا تو پانی سے روٹی کھا لی. تو خیر وہ میں بات کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے بلا لیا تو وہ ولیمے میں, تو جب ولیمہ شروع ہو گیا تو وہ دلہا گھبرایا ہوا ہے ہمارے پاس, کہا کہ مولانا صاحب بڑی پریشانی. کب کہا کہ میں مدرسے کے طالب علم بنائے تھے 10, وہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے, پہلے تو نظر آ رہے تھے پتہ نہیں جا کہاں چلے گئے. میں نے کبھی تلاش کرو. تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے میں نے کہا آپ بھی ساتھ جاؤ بھائی. تو دیکھا وہ بیچارے وہ چونکہ اس ماحول میں کبھی گئے نہیں تھے, وہ میزیں کرسیاں لگی تھی اور لوگ بیٹھ کر, تو وہ دیکھا کہ وہ ایک میزوں کے نیچے بیٹھ کر نا روٹی کھا رہے ہیں, وہاں سے لے کر میزوں کے نیچے. تو ان کو نکالا, اور یعنی کتنے سادہ لوگ ہوتے ہیں بیچارے, طالب علم درویش لوگ ہوتے ہیں. درویش, درویش نہیں درویش. در میں نا دروازہ, ویش میں نا جو دروازے مانے جو وہ ہوتا ہے درویش, اور در میں نا موتی, درویش موتیوں جیسے. یہ میرے مرشد عارف باللہ حضرت شاہ کی مقصد صاحب ہماری تصحیح کر کے درویش کہا کرو, درویش نہ کہا کرو. کون مانگنے جاتا؟ کوئی نہیں مانگنے جاتا. تاسو یحسب الجاہل اغنیاء, اگر لوگ تو سمجھتے ہیں غنی لوگ ہیں بیٹھے ہوئے بادشاہ کر رہے, او قاری صاحب کے پاس پتہ نہیں کتنے خزانے, واہ 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 ہے. تو خیر وہ نواب صاحب نے جب کھانا کھلایا تو انہوں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا تھا پھر نواب کا کھانا اس زمانے میں. تو ایک طالب علم دوست سے کہنے لگا کہ یار اتنا شاندار کھانا کھلایا ہے, اگر ان کا روزانہ کوئی ایسی فوتگی وغیرہ ہوتی رہے تو آپ کو موقع ملتا ہے. وہاں کام کرنے والے کسی نوکر نے سن لیا نواب کے کہا, نواب کو اطلاع دی, تو نواب بہت پریشان ہوا اور اس نے جا کر نواب صاحب سے کہا, نواب صاحب مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئے جو مدرسے والے تھے, کیا آپ نے یہ تربیت کی ہے لوگوں کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کیا شادیاں ہوئی تو آپ نے کبھی بلایا نہیں, تو جب آپ مرنے پر بلائیں گے تو مرنے کی دعائیں کا, اگر پڑھنے پر بلاتے تو پڑھنے کی دعائیں کرتے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ جن نے بادشاہ چھوڑ دی دین کے لیے, اللہ کے لیے, اتنی قیمتی چیز. جنگل میں جب نئے گئے تو وہاں گھبرا گئے, کچھ جانور کو دیکھ کر گھبرا گئے, تو آواز آئی ابراہیم 70,000 فرشتہ تیرے ساتھ ہے, تو کیوں ڈرتا ہے؟ قرآن ہماری حفاظت کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی حفاظت ہو, قرآن سے دل لگا لو, عشائی خزانے سے چمڑ جاؤ, جب چمڑ جاؤ گے تم بھی قیمتی ہو جاؤ گے, تو ہے ہی قیمتی, تم قیمتی ہو جاؤ گے. جس طرح پیغمبر سلام پر درود شریف پڑھنے سے آپ پر تو جب اللہ تعالیٰ نے درود و سلام بھیجی دیا تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں بھیجنے والے؟ لیکن ہمارا کام بن جائے گا. اللہ فرمائیں گے ہمارے محبوب پر تم ایک بار بھیجو گے, ہم 10 بار تمہارے پاس بھیج دیں گے, کام تو ہمارا بنے گا. سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ کی ذات پاک, اللہ کی ذات تو پاک ہے, پڑھنے والا پاک ہو جائے گا. یہ سارا فائدہ ہمیں, اگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے, قرآن مجید کی نعمت دی ہے میرے دوستو, یہ شاہی خزانہ دے دیا تو ہم اس سے چمٹ جائیں, ہماری حفاظت ہوگی, ہمارے کام آئے گا. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن روزہ اور قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوں گے. روزہ کہ اللہ میں نے دن کو بھوکا پیاسا رکھا, میری سفارش قبول کر. قرآن کہے گا اللہ میں نے راتوں کو جگایا رکھا, میری سفارش قبول کر. بلکہ ایک روایت میں تو آتا ہے کہ جو آدمی قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے, یاد کرتا ہے, پڑھتا ہے, یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہم بڈھے ہو گئے تو کیسے یاد کریں,
کیسے پڑھے؟ صحابہ کرام کی اکثریت نے بڑی عمر میں پڑھا ہے قرآن، بچوں سے پڑھا ہے بڑی عمر میں، کیونکہ وہ تو مسلمان بڑی بڑی عمروں میں ہوئے۔ نوجوان صحابہ کی تعداد اتنی جتنے بڑی عمر والوں کی ہے، اس وقت انہوں نے قرآن مجید پڑھا، بچوں سے قرآن پڑھتے تھے، بچوں سے قرآن پڑھتے تھے، یار تجھے قرآن اچھا آتا ہمیں قرآن پڑھا دے، قرآن پڑھا دے۔ یہ کہنا کہ میں کیسے قرآن پڑھوں، میاں قرآن تو نازل ہی ہمارے لیے ہوا، ہم کیسے نہیں پڑھ سکتے؟ اگر اس میں عمر کی قید ہوتی، عمر کی قید، تو پھر بڑی عمر کے اندر تو کوئی نہ قرآن پڑھ سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہمارے استاد تھے جو بعد میں شیخ الحدیث بنے، 70 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 70 سال عمر تھی، جس دن حفظ کیا آ کر بتایا دور حدیث میں آج میں نے قرآن حفظ کر لیا، 70 سال کی عمر۔ ابھی ایک بڑھیا کے دائرے میں آیا 85 سال عمر میں قرآن مجید حفظ کیا، کیونکہ آیا یسر اللہ فرماتے ہم نے آسان کیا، تو ہمت تو کر، ہمت تو کر، ورنہ تلاوت تو انسان کر ہی سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی جو قرآن سے تعلق رکھے گا، جب وہ قبر سے اٹھے گا پریشان ہوگا، قبر حالات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے وہ دن ایسا ہے قیامت کا، بچوں کو بوڑھا کر دے گا، بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بال سفید ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، ایسا دن ہے جس میں کافر جن کو جہنم میں جانا ہے وہ بھی اس دن کی سختی سے اتنے پریشان ہوں گے کہ سفارش کرائیں گے کہ اللہ جلدی حساب کر لے، جہنم میں بھیج دے، لیکن اس میدان محشر کا عذاب سے ہماری جان چھڑا دے۔ 50,000 سال وہاں رہنا ہوگا۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 50,000 سال میں 50 تفتیشی سینٹر ہوں گے، ایک ایک سینٹر پر ایک ایک آدمی کے 1,000 سال حساب ہوگا، لیکن جب اللہ حساب لینے پر آئیں گے تو اثر سے مغرب کے درمیان ساری مخلوقات کو نمٹا دیں گے، واللہ سریع الحساب، اللہ تیز حساب لینے والے۔ فریق فی الجنہ فریق فی السعیر، ایک جنت میں جماعت چلی جائے گی، دوزخ میں چلی جائے گی۔ یہ انسان گھبرا جائے گا دیکھ کر، اتنے میں ایک بہت خوبصورت انسان جس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہوں گی، جس کو چہرے کو دیکھ کر انسان غم بھول جائے گا، وہ آ کر سلام کرے گا، دیکھے گا تو یہ بھول جائے گا میں کس ماحول میں ہوں، ہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہول ناکی۔ یہ کہے گا بھائی تو کون ہے، تجھے دیکھ کر میرے دل کو اطمینان ہو گیا، کہا میں قرآن ہوں، جس طرح تو دنیا میں مجھے تلاش کیا کرتا تھا میں آخرت میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ اپنے ساتھ اللہ کے دربار میں، اللہ یہ میرا دوست، اللہ فرماتے جو تیرا دوست ہے میرا بھی دوست۔ تو یہ عجیب و غریب نعمت اللہ نے ہمیں دی، مفت میں دے دی، اور فرما رہے ہیں ہم آسان بھی کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب ذات ہے، عجیب شان کرم ہے کہ جب بھی کوئی چیز عطا فرماتے ہیں جس میں کچھ مشکل ہے تو اس کو آسان بھی کر دیتے ہیں، عجیب ہے۔ حالانکہ قرآن بہت مشکل ہے، آپ اس کے نزول کو دیکھیں، اقرا کی پہلی 5 آیات رسول اللہ پر نازل ہوئی، پہلی 5 آیات، 3 سال اللہ نے اپنے رسول کو آرام کرایا ہے، کوئی اور آیت نہیں آئی، 3 سال آرام کیا۔ اتنا بوجھ ہے، اتنا وزن تھا، اقرا کا اتنا وزن تھا، ان 5 آیات کا آپ آرام کیجئے۔ 3 سال کے بعد سورہ مدثر نازل ہوئی ہے میرے دوستو، لیکن ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے۔ ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی مشقت نہ اٹھاتے، امت کے لیے قرآن کا ایک لفظ پڑھنا مشکل تھا۔ حالانکہ لفظ اقرا جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بار یہ لفظ زندگی میں ادا کیا ہوگا، 40 سال کی عمر میں عربی بولا، اب تو افضل عرب تھے، عربوں میں سب سے زیادہ فصیح تھے، لیکن پھر جبریل السلام کا اقرا فرما ما انا بقاری، اے جبریل میں نہیں پڑھ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحی کا لفظ تھا جس میں نور تھا، جس میں پسند تھا، یہ فرمایا ما انا بقاری۔ حضرت جبریل السلام نے 3 بار آپ کو سینے سے لگایا، پھر اقرا کی پہلی 5 آیات آپ نے اپنے زبان مبارک سے تلاوت فرمائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کے جو الفاظ جو مجھے آپ کو نظر آتے ہیں اس میں جو نور بند ہے، نور بند ہے، جو تجلی بند ہے، اللہ فرماتے ہیں کوہ طور کی تجلی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہم اس کو نازل کرتے سارے پہاڑ ٹوٹ کر اور بکھر جائیں اور زمین میں دھس جائیں، لیکن ہمارے لیے آسان کر دیا۔
انا لہ لحافظ، اللہ فرماتے ہیں ہم حفاظت کرنے والے. یہ حفاظت کی صورتیں ہیں، یہ دینی مدارس، یہ مسجدیں، یہ استاد، یہ شاگرد، یہ حفاظت کر رہے ہیں پورے عالم میں. آج الحمدللہ قرآن کی تعلیم پورے عالم میں عام ہے، پورے عالم. مجھے ایک دوست نے کہا کہ اتنی اونچی تعلیم اور اتنی مفت مل جاتی ہے. میں نے کہا ہوا بھی مفت ہے، پانی بھی مفت ہے، اللہ نے قرآن بھی مفت رکھا ہے. بولا بھائی ہاں فیس دے، خرچہ کرے. ہمارے استاد کہتے تھے دینی طالب علم پر، سن لو تم لوگ بھی جن کے بچے دین پڑھتے ہیں، دینی علوم حاصل کرتے ہیں، کہ طالب علموں پر جو خرچہ انسان اپنے بچے پر خرچ کرتا ہے جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، کہا کہ اس سے اونچا کوئی خرچہ نہیں ہے. یہ لکھا ہے. ڈاکٹر بنانے پر خرچ کرتے ہو، انجینئر بنانے پر، انگریزی پڑھانے پر. قرآن والے کہتا ہے جی حافظ صاحب تو کوئی فیس نہیں دے، مفت. بھائی حافظ صاحب تو فیس نہیں لیتے تو تمہیں دینا بھی منع ہے، وہ نہیں دیتے تو تم بھی کیوں نہیں دیتے؟ ہاں؟ ہم نے اپنے استادوں سے سنا بہترین خرچہ وہ خرچہ ہے جو مدرسے کے طالب علم پر کیا جاتا ہے، اور خصوصاً آپ کا اپنا بچہ ہو تو اپنے بچے پر خرچ کرو، اسے اچھے سے اچھا رکھو، دوسروں سے اچھا رکھو اس کو. تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے. باقی تو پھنسا دیں گے، یہ نجات دلائے گا. یہی آپ کو پڑھ پڑھ کے بخشے گا، یہی آپ کی آخرت کی فکر کرے گا. حقیقت کہتا ہوں آخرت کی منزل میں جب کچھ جاتا ہے نا، اس وقت کو یہی یاد آتا ہے کہ یار آگے کوئی چیز گئی ہے کہ نہیں جو میرے کام آئے گی. کچھ لوگوں نہیں دیکھتا، بڑے بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. اس وقت دیکھتا اگر کوئی ایسا حافظ قرآن کچھ ہو. آپ بتائیں ہارون رشید کتنا بڑا آدمی تھا، اس کا دوسرا بیٹا دوسری بیوی سے جو درویش آدمی تھا، اور درویشی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. کہا کرتا تھا اگر میں اپنی نجات کے لیے کچھ سمجھتا ہوں تو اپنے اس بچے کو سمجھتا ہوں، اس کی وجہ سے شاید خدا میری بخشش کر دے. یہ انسان ان پر جو خرچہ کرتا ہے، اور جو لوگ خرچہ کرتے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حدیث نقل کی ہے کہ ایک ایک عالم کو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عالم کتنے لوگوں کی بخشش کرا سکتا ہے؟ فرمایا جتنے آسمان کے ستارے. اللہ اس کو اتنا مقام دیں گے کہ تیرے سینے میں میرے علوم ہے، میرا قرآن ہے، میری حدیثیں ہیں، میری فقہ ہے، میرا علم ہے تیرے سینے میں. تو انا لہ الحافظون کی دنیا میں میرا مظہر ہے. اللہ نے اپنی ذات چھپا دی، اپنی صفات کے مظہر مقرر کر دیے. اللہ نور السماوات والارض کہا اور سورج نکال دیا، چاند نکال دیا، ستارے نکال دیے، علماء نکال دیے، پیغمبر بھیج دیے. یہ نور ہے، قرآن بھیجے نور ہے. کوئی باطنی نور ہے، کوئی ظاہری نور السماوات والارض، اپنی ذات کو چھپا دیا. یہ مظاہر ہیں، انا لہ حافظون کے مظاہر ہیں، ہم حفاظت کریں گے، ان کے ذریعے کرا رہے ہیں. دوستوں کہا کہ ایک ایک عالم اتنے لوگوں کی سفارش کر سکتا ہے جتنے آسمان کے ستارے. معمولی بات نہیں. اس لیے میرے دوستو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ادارے دیے. آج پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں اور جا کر پوچھیں کہ آپ کو پاکستان میں کیا چیز چاہیے یا آپ پاکستان میں جا کر کیا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کہے گا ہمیں اجازت مل جائے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانا چاہتے ہیں. اب پتہ کر لیں. میں آسٹریلیا گیا 2012 میں، میرے شیخ نے بھیجا تھا، وہاں تشکیل کی تھی میری. تو وہاں پر مجھے 2-3 بچے ملے جو شروع میں کچھ عرصہ پاکستان پڑھتے رہے، بعد میں پھر پابندیاں لگ گئی تو واپس چلے گئے. رونے لگے کہ ہماری تمنا ہے کاش تعلیمی ویزا مل جائے اور ہم پاکستان میں جا کر قرآن حفظ کر لیں اور وہاں پر علم دین حاصل کریں. جن ملکوں میں ہم اپنے بچوں کو کروڑوں لاکھوں روپے دے کر ہم بیچتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، کوئی لندن میں بچہ پڑھا ہے، کوئی فرانس میں پڑھا ہے، جرمنی پڑھا ہے، آسٹریلیا پڑھا ہے، امریکہ پڑھا ہے، لاکھوں روپے لگا رہے ہیں. ان سے پوچھو پاکستان میں کون سی چیز جو تم سمجھتے ہو کہ معیاری چیز ہے؟ کہا کہ دینی تعلیم سب سے معیاری. اور کسی کے لیے ڈاکٹر بننے کے لیے نہیں آتے. کیوں بھائی کوئی آتا ہے؟ آپ کے یہاں تو میڈیکل کالج ہے، جا کے پتہ کرو لندن سے پڑھنے والے کتنے انگریز آئے ہوئے ہیں، امریکہ سے پڑھنے والے کتنے آئے ہوئے ہیں انگریز ڈاکٹری ہیں. لیکن ریبن چلے جاؤ ان مدرسوں میں جا بھی تھوڑی بہت اجازت ہے، آپ جا کر دیکھو نو مسلم. میں نے اپنے زمانے میں دیکھا فرانسیسی
جو فرانسیسی نسل تھے مسلمان ہوئے، میرے مرشد کے ہاں تفسیر پڑھا کرتے تھے۔ بنوری ٹاؤن کے اندر میں نے ان کو دیکھا، بنوری ٹاؤن میں علم دین حاصل کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آپ فرانس سے آئے، آپ ہالینڈ سے آئے، انٹرویو کا آپ جاپان سے، جاپانی میں نے دیکھے جو جاپانی نسل تھے مسلمان ہوئے، وہ قرآن حفظ کرنے کے لیے آئے۔ سری لنکا کے میں نے دیکھے جو مسلمان ہوئے، جو قرآن، ایک 50 سال کا انجینئر دیکھا، 50 سال کے انجینئر قرآن حفظ کرتا تھا، 50 سال کا انجینئر۔ کہا کہ میں سری لنکا سے آیا ہوں۔ میرے بڑوں نے کہا اگر قرآن حفظ کرنا ہے تو پاکستان جاؤ۔ میں بنوری ٹاؤن میں قرآن حفظ کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ افریقہ کے لوگوں کو دیکھا جو مسلمان، نئے مسلمان ہوئے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ میں نے ایک بچہ افریقہ کا ہمارے ہاں پڑھتا تھا بنوری ٹاؤن میں، 11 سال گھر سے نکلا، اس کے ابا اماں نے پتہ نہیں کیسے پیسے اکٹھے کر کے اس کو پاکستان بھیجا بنوری ٹاؤن میں۔ وہ 11 سال تک گھر واپس نہیں گیا کیونکہ جانے کے لیے خرچہ نہیں تھا۔ اس نے علم حاصل کیا، پہلے قرآن حفظ کیا، پھر عالم بنا۔ حضرت بن نوری رحم اللہ کی اس نے زیارت کی کیونکہ اس وقت وہ آیا تھا، حضرت بن نوری حیات تھے، لیکن اسے علم نہیں پڑھا، پڑھ سکا، بعد والوں سے پڑھا۔ جس دن فارغ التحصیل ہوا اور استادوں نے، ہمارے استادوں نے، مفتی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ٹکٹ کا انتظام کیا کہ یار 11 سال سے تم ہر وقت ہی مدرسے میں ہو، اب تم فارغ ہو گئے، ہم تمہارے لیے ٹکٹ کا انتظام کرتے ہو، واپس جاؤ۔ اسی دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اسی دن خبر آئی، تاریں آتی تھی، بے ہوش ہو گیا، وہ یاد ہے بے ہوش ہو گیا، سینہ پھٹ جاتا ہے، ہاسپٹل داخل کرانا پڑا۔ کئی دن کے بعد اس کو ہوش آیا، کہا کہ میں اس گھڑی کے انتظار میں تھا کہ میرا وقت پورا ہو جائے اور میں اپنے والد سے جا کر کہوں کہ تیرا بیٹا حافظ اور عالم بن کر خدا کو چھوڑ بن۔ کئی دن تک صدمے میں رہا، تو استادوں نے اس کے لیے انتظام کیا، اس کو کہا کہ پہلے عمرہ کرو، عمرے کا انتظام کیا تاکہ دل بہل جائے، دل مضبوط ہو جائے، اللہ کے گھر میں جاؤ، رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ، اپنے مستقبل میں مانگو، پھر جاؤ۔ تو میں 2019 میں جب زامبیا گیا افریقہ میں، تو میں نے موزمبیق کا بھی سفر کیا افریقہ میں، وہاں ہمارے ایک ساتھی تھے، ان کی دعوت پر میں گیا، تو میں نے پوچھا یار ہمارے آپ کے موزمبیق کا ایک افریقی تھا، کالا تھا، اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ موزمبیق کے 2 کونے ہیں، یہ ایک کونا ایک پرلا کونا ہے، اس کونے پر اللہ یہاں کا میرا مدرسہ ہے اور مدرسے ہیں، اور پرلے کونے پر جہاں پر صرف افریقی رہتے ہیں وہاں پر پورا علاقہ سنبھالا ہوا ہے، لوگ تو ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دین والوں کی داستانیں ہیں، سبق دیتی ہے مجھ کو اہل دل کی داستان مجھ کو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اللہ نے دینی تعلیم کا جو معیار رکھا ہے، جو علماء آپ کو دیے، ان کی قدر کرو، حقیقت کہتے ہیں ان کی قدر کرو۔ ہم بڑے ناقدرے لوگ ہیں کیونکہ ہمیں مفت میں مل گئے نا، اس وجہ سے مفت میں ملی چیز کی انسان کو قدر نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں یہ قاری صاحب ہے، یہ مولانا صاحب ہے، تو فلاں صاحب ہے، فلاں صاحب ہے۔ وہاں جہاں پر چیز نہیں ہے وہاں جا کر پوچھو، پورے ملکوں میں کچھ نہیں ملتا۔ میں نیوزی لینڈ گیا، نیوزی لینڈ تو کہنے لگے کہ یہاں کسی عالم کو یہ ویزا ہی نہیں دیتے کہ یہاں کوئی عالم آئے۔ وہ تو اس وقت کرکٹ میچ ہو رہا تھا، تو اس کرکٹ میچ کے بہانے ہم بھی گھس گئے، بغیر ویزے کے گھس گئے۔ لوگوں نے کہا کہ جی وہ واپس بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں، ہمیں جہاز پر چڑھا دیں، پھر دیکھ لیں گے کہ کیسے واپس آتے ہیں۔ پہنچ گئے ہم، وہ اب بھی یاد کرتے ہیں۔ ابھی میرے پاس آسٹریلیا کے ساتھی قاضی، وہ بہت یاد کرتے ہیں، کہتے حضرت سے کہو پھر کوئی ایسا چانس لے لیں۔ کہنا ہمارے پاس علماء نہیں آتے، کس سے بات سنیں، کس سے سنیں؟ صبا کی بات جب صبا بھی ادھر نہیں آتی کس سے پوچھوں؟ بہار کی باتیں جب صبا بھی ادھر نہیں آتی کس سے پوچھوں؟ ہمیں تو بہت آسان ہے، سفر کرو کہیں چلے جاؤ، ہر جگہ علماء صلاح موجود ہے، آپ کے دل کے چین اور اطمینان کے لیے موجود ہے۔ تم علامہ گوگل کے پیچھے، علامہ یہو کے پیچھے لگتے ہو، یا زندہ لائیو موجود ہے، اور پتہ نہیں وہاں پر کون الو کے پٹے بیٹھے ہیں ان کے پیچھے لگتے ہو۔ میاں یہ ان سے کیوں نہیں سنتے تم؟ ان سے کہانیاں سنو، ان سے دین سنو، دین والے موجود ہیں۔
ان کو سنتے ہو، پھر پوچھتے ہو جی انہیں کہتا جی حضرت صاحب بات تو اس کی بڑی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا اتنا ہی تیرا عشق کمزور ہے. میں پھر مثال سنا دیتا ہوں کہ ایک آدمی ایک عورت پر عاشق ہو گیا. تو عاشق ہو گیا تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس عورت نے دیکھا کہ بندہ میرے پیچھے آ رہا ہے اور روک کے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں نے تجھے دل دے دیا، تو یوں ہے، تو وہاں ہے، تو یہاں ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں یہ سب فراڈ بازی ہے، حقیقت کوئی نہیں ہوتی. سن لو تم بھی سن لو، حقیقت کوئی نہیں ہوتی. ایک عاشق معشوق سے ایک لطیفہ سناتا ہوں تاکہ تمہاری ذرا تھوڑا سا ماحول اچھا ہو جائے. وزنی مضمون جو ہے نا وہ چٹنی کے ساتھ ختم ہو جائے گا. دو عاشق معشوق تھے، جب ان کی شادی نہیں ہوئی، عاشق معشوق کی سماج کی دیوار ہے، چلو جی خودکشی کر لے، چلو ابھی پہاڑ پہ چڑھ گئے. پہاڑ پہ چڑھ کے انہوں نے کہا جی دونوں اکٹھے چھلانگ لگائیں گے وادی میں تاکہ اکٹھے مر جائیں، پھر اکٹھے ہو جائے. خالی اکٹھا اکٹھا کون ہوتا ہے؟ کبھی اکٹھے نہیں ہوتے، وہ تو فرشتے ایک نہیں رہ جاتے، ایک نہیں رہ جاتے. ان کو دھپا مارتے تھے، دھپا مارتے تھے. خودکشی میں تھوڑی کوئی بخشش ہوتی، بڑا مشکل کام ہے. جب وہ دوڑے تو جہاں سے آگے گزر کر چھلانگ لگانی تھی تو لڑکی وہی کھڑی ہو گئی. تو عاشق نے کہا تو کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا محبت کبھی نہیں مرتی. انہوں نے کہا محبت کبھی نہیں مرتی. محبت اچھا وہ اس نے جو چھلانگ لگا لی تو اس نے بھی اندر پیرا چھوٹ چھپایا تو اس نے پیرا چھوٹ کھول لیا. انہوں نے کہا عشق بھی کبھی نہیں مرتا. دونوں ایک دوسرے کو فراڈ کر رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے. دل بچاؤ جوانوں، دل بچاؤ. جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی کو. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو. جوانی کر فدا اس پر دیا جس نے جوانی. میرے مرشد فرماتے تھے آج جوان مجھ پر پورے عالم کا جوان کیوں فدا ہے؟ ہر جوان مجھ بوڑھے کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے. کہا کس لیے کہ ہم نے جوانی جب مولا پر فدا کی اللہ نے ہماری جوانی دائمی کر دی. ورنہ بڈھے کے ساتھ جوان کا دل کہاں لگتا ہے؟ لیکن وہاں ہم دیکھتے تھے جوان بیٹھے ہوئے، ہر وقت جوان بیٹھے. کہا ہمارا دل ہی گھر نہیں رکھتا، ہمارا دل آپ کے پاس لگتا ہے. کہا کہ اس لیے کہ جب مولا پر جو جوانی فدا ہوتی ہے وہ جوانیوں کی خریدار ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا کہ آئی لو یو، یو آر بیوٹیفل. خوبصورت ہے کیونکہ ہینڈسم بندے کہتے ہیں، بیوٹیفل عورت کو کہتے ہیں بہت خوبصورت، اس لیے میں نے تجھے دل دے دی. انہوں نے کہا میرا کیا حسن دیکھا تو نے؟ میری بہن پیچھے آ رہی، مجھ سے زیادہ حسین ہے. تو نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے ایک تھپڑ دیا. خبیث عشق کا دعویٰ بھی کرتا ہے، غیروں کو بھی دیکھتا ہے. میرے دوست ایک تو اللہ رسول کا عاشق ہے، پھر کسی کے تھوڑا سا شبہ پر تیری ٹانگیں ہلنے لگے، یہ تیرا عشق ہے؟ یہ عشق ہے؟ صحابہ کے ساتھ یہ کیا کچھ لوگوں نے پیش نہیں کر دیا؟ کیا رسول اللہ کا دامن چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یار ہو یار یہ بات ایسے ہو، اچھا جی اچھا جی اچھا. کمال حاضر رسول یا کرتا ہوں یمشی فی الاسار. یہ کیسا رسول ہے تمہارا؟ کیسا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کھانا کھاتا بازاروں میں پھرتا ہے. کائی شبے کی وجہ سے رسول اللہ کو صحابہ نے چھوڑا؟ ابو جہل نے آ کر نہیں ہی کہا ابو بکر تو بتا اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس چلا گیا، آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا اور واپس بھی آ گیا، تو تصدیق کرے گا؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا کہنے والا کون ہے؟ کہ تیرا یار ہے. کہا کہ ہم تو یہ بھی تصدیق کرتے ہیں فرشتہ آیا تھا وہی دے کے چلا گیا. یہ تو رات کی بات ہے، رات کی بات، ہم کیسے تصدیق نہ کریں گے؟ اللہ تعالی نے کہا اللہ کے نبی آج سے ہم نے تیرے ابو بکر کو صدیق قرار دے دیا. جو تک ختم نبوت امام اول سیدنا صدیق اکبر سے میرے دوست عشق کا ثبوت دے. لوگوں کے شبہات پر ٹانگیں ہلنا اتنی ایمان کی کمزوری ہے. عاشق کوئی پرواہ نہیں کرتا، کچھ بھی کچھ کر لے. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا. نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلی. زمانہ کہیں سے کہیں چلا جائے، چاہتا پھرے ہمیں کیا ہے؟ کہیں سے بھی زمانہ بدل رہا، بدلتا پھرے. عاشق اگر بدل جائیں اپنی دھن سے اور اپنی رفتار سے اپنی گفتار سے تو عاشق کا نہ کہلائیں. وہ تو زمانے کے ساتھ چلنے والا ہے آدمی ہے، یہ عاشق تھوڑی ہے، یہ منافق ہے. پتہ ہے منافقین کو کیا کہا ہے؟
فلما اضاءت ما حوله، ماحول کو دیکھ کر چلنے والا منافق ہے قرآن کی نظر میں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پڑپوتا میرے ساتھ بیٹھا ہے ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں آپ کی یونیورسٹی میں، حضرت کے پوتے حضرت مالک قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے، حضرت کے پڑپوتے، حضرت میرے والد صاحب کے استاد تھے مولانا ادریس صاحب۔ بہاول نگر بھیجنے میں ان کی تشکیل کا ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور نہ ہمارا والد نہ زبان جانتا ہے، نہ یہاں اس علاقے کا چین کا رہنے والا کیسے آتا۔ ایک انہوں نے عجیب مشورہ دیا، خط بھیجنے والے سید بدر عالم میٹھی تھے، اور وہاں سے تشکیل کرنے والے حضرت مدنی اور حضرت جو ہے ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا ادریس صاحب نے فرمایا کہ نیاز محمد میں مشورہ دیتا ہوں، وہ جگہ تیرے لیے مناسب ہے۔ میرے والد نے پوچھا جی کیسے مناسب ہے؟ کہا کہ تجھے بھی اردو نہیں آتی، ان کو بھی اردو نہیں آتی، تمہاری اچھی استاد شاگردوں کی اچھی چلے گی، اگر اردو دانوں میں جاؤ گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ جیسے مولانا غلام رسول خان صاحب بہت بڑے استاد الکل تھے، استاد الکل مولانا غلام رسول خان استاد ہمارے والد صاحب کے استاد تھے، اور پھر چھوٹوں کے بھی استاد، بڑوں کے بھی استاد، کیونکہ عمر لمبی پائی، بعض محدثین لمبی عمر پائی تو اس کا ان کے پہلے شاگرد اور آخری شاگرد نے 70 80 سال کا فاصلہ ہے، اتنی لمبی عمر ہے، پہلا شاگرد 80 سال پہلے کا، دوسرا 80 سال بعد کا۔ مولانا غلام رسول خان صاحب بھی ایسے تو کہتا ہے مجھے اردو خوب آتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ایک دن درسگاہ میں دیوبند میں، تب دیوبند میں تو ہندوستان کے تعلیم پڑھتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کو اردو نہیں آتی؟ جی حضرت آپ کو صحیح نہیں آتی۔ ہم آتا ہے بالکل، تم غلط ہے، پوچھو کچھ۔ کہنے پوچھا جی کریلا اور نیم چڑھا اس کا مطلب کیا ہے؟ کریلا اور نیم چڑھا یہ محاورہ ہے، معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ کریلے کی بیل جو ہے نا اگر نیم کے درخت پر چلی جائے تو اس کی کڑواہٹ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ایک تو کریلا ہے، پھر نیم کے درخت کے اوپر رہ کر اس کا اثر لیتا ہے، تو اثر ہوتا ہے جس طرح شہد میں اثر ہے، بیری کے شہد کا ذائقہ اور ہوگا، سفیدے کے شہد کا ذائقہ، نیم کے درخت پر جو شہد لگتا ہے اس کا ذائقہ اور ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کریلا، اور ایک تو کریلا ہو پھر نیم پر چڑھ جائے وہ بیل، تو پتہ نہیں پھر کیا حال ہوگا۔ ایک آدمی ویسے بد اخلاق ہو اور مزید بد اخلاق ہو جائے تو پھر یہ کریلا اور نیم چڑھا۔ میں نے کہا حضرت اس کا کیا معنی ہے؟ حضرت کہتے ہیں مجھے اردو بہت آتی ہے۔ حضرت سوچتے رہے، مطلب تو سیدھا سادہ ہے، اگر اور کا لفظ بیچ میں کریلا نیم پر چڑھا، سیدھی سیدھی بات ہے، لیکن یہ اور بیچ میں ہے نا، اس کی وجہ سے کوئی مطلب خراب ہو رہا ہے۔ تو والد صاحب سے فرمایا حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ کو بھی اردو نہیں آتی، وہاں طالب علموں کو اردو نہیں آتی، بس آپ کی جیسی بولیں گے وہ کہے گا یہی اردو ہے۔ ماشاءاللہ 50 سال گزار دیے، یہ ان کی قربانیوں کا اثر ہے، آج ہم دین کے خاتم بنے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو خیر، تو حضرت نے لکھا اپنی تفسیر میں فلما اضاءت ما حوله، ماحول کو دیکھ کر چلنے والے میں نفاق کے جراثیم ہے، ورنہ مومن ماحول کو نہیں دیکھتا، وہ تو مولا کو دیکھتا ہے، نہیں دیکھتا کہ ماحول کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے مولا کیا کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرا مولا کیا کہتا ہے، اوپر دیکھتا ہے، اوپر دیکھتا ہے۔ گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ بس میرے دوستو ٹائم اوور ہو گیا۔ قرآن مجید سے خصوصی تعلق پیدا کرو، اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ، ان مدرسوں کے دستے بازو بنو۔ یاد رکھو یہ وہ زمانہ ہے جب ان مدارس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی، اس زمانے میں جو دست بازو بنے گا قیمت لگ جائے گی، کیونکہ ہر زمانے کی قیمت ہوتی ہے جب اس کی مخالفت ہو، جب اس کو ماحول قبول نہ کر رہا ہو، جب اس کے لیے مشکلات ہوں۔ وہ صحابہ جو مکہ میں جن نے قربانی دی ہے، اللہ نے کہا سابقون الاولون، السابقون الاولون، یہ سابق الاولون ہے، اس کے بعد انصاریوں کا نمبر آتا ہے، یہ مدینہ میں میزبان ہے۔ سابق الاول جو اس ماحول میں جب اسلام کو کوئی قبول کرنے والا نہیں تھا، اس وقت جو جم گئے اللہ کے رسول سے چمٹ کے، فرمایا سابق الاولون من المہاجرین والانصار۔ بس میرے دوستو اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔